سیاست ہماری پیچیدہ ہو چکی ہے ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جس طریقے سے یہ اقتدار پہ قابض ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی خودداری بیچی، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، معیشت کی صورتحال بھی دن بدن سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے اور واضح نظر آ رہا ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں، اور آپ ان کی غیر سنجیدگی کی انتہا دیکھیں کہ وزیر اعظم نے آتے ساتھ پہلے دن بڑے دھڑلے سے اناؤنس کیا کہ ہم ہفتے کے روز بھی کام کریں گے اور محنت کریں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آج یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہفتے کے روز چھوڑ کے جمعے کو بھی آدھا دن کرنا پڑے گا تاکہ توانائی بچائی جائے۔ یعنی کہ کوئی ایک سمت نہیں ہے ان کی، کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے۔ اب بجٹ آنے والا ہے اور یقیناً جس طرح انہوں نے عوام سے بدلہ لیا ہے بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں، تیل کی قیمتوں میں، یقیناً یہ بجٹ میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ کہاں عمران خان کی حکومت تھی جو ریلیف دینے کے بارے میں سوچتی تھی، جو ترقی کی شرح بڑھانے کے بارے میں سوچتی تھی، اور کہاں ان کی حکومت ہے جو ریلیف ختم کرنے کے بارے میں سارا دن سوچتی ہے، ترقی کی شرح کو نیچے لے جانے کے بارے میں سوچتی ہے اور مہنگائی کی شرح کو اوپر لے جانے کے بارے میں سوچتی ہے۔ شرح سود آپ کی 2009 سے بھی اوپر جا چکی ہے، اور جو وہ معیشت کو بریک لگائے گی اور اس کی بنیاد پہ جو مہنگائی کا اور بے روزگاری کا سیلاب آنے والا ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جی اتنے بے روزگار ہو گئے اور اتنے لوگ غربت کے لے کے، بالکل صاف جھوٹ۔ سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 18.5 لاکھ نوکریاں ہر سال پیدا ہوئیں، اور یہ جو 6% کا ہم گروتھ ریٹ دے رہے تھے، اس میں 18.5 لاکھ سے بھی زیادہ نوکریاں سالانہ پیدا ہونی تھیں، 25 لاکھ نوکری پیدا ہونی تھی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ کرونا کے دوران بھی غربت کی جو ہے وہ کی شرح پاکستان میں نیچے گئی۔ تو خدا کا واسطہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور معیشت اگر نہیں سنبھالی جاتی تو مزید نقصان نہ کریں۔ آگے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اس 2 ماہ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ 6% والی معیشت، وہ مستحکم معیشت جس کو عالمی ادارے جس کی تعریف کر رہے تھے، آج یہاں پہ صورتحال کھڑی ہے کہ نہ آپ کا روپیہ کہیں کھڑا ہو رہا ہے، مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، اور اب جو انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں ابہام پیدا کرنے کے بعد، وہ ایک بے روزگاری کا بھی طوفان اس ملک میں لے آئیں گے اور آپ کی معاشی ترقی کو بہت نیچے لے کے چلے جائیں گے۔ آگے ہی آپ کی جو صنعت ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کھڑی ہو گئی ہے۔ آگے ہی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ کھڑی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کو گیس نہیں مل رہی، کسی کو بجلی نہیں مل رہی۔ کبھی پیٹرول، پہلے ڈیزل کی شارٹیج آ گئی تھی ان کے دور کے اندر، وہ ان سے قابو نہیں آیا۔ اب توانائی کی شارٹیج آ گئی ہے اور مہنگائی کا بحران آنے والا ہے۔ تو ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کی سمت کیا ہے، ان کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منصوبہ بندی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ روزانہ 6 وزیر آتے ہیں اور 6 مختلف جھوٹ بول کے عوام کے جا کے سو جاتے ہیں، اور اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانی چیز کی قیمت بڑھا دی ہے۔ روزانہ کی بنیاد سے، آپ سب صحافی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو چیلنج، روزانہ کی بنیاد پہ معیشت کے محاذ سے کوئی غلط خبر، بری خبر ملتی ہے حکومت، اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان 2 جماعتوں کے رہنماؤں کو، ان کا تو سب کچھ باہر ہے۔ فرق تو ہماری جیسے جماعتوں کو پڑتا ہے جن کا سارا کچھ یہاں پہ ہے، جن کا جینا مرنا یہاں پہ ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ عام انتخابات کی طرف جائیں، اور یہ ملک اب سیاسی عدم استحکام کے بعد معاشی بحران میں جس طرح داخل ہو گیا ہے، اس کو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری معیشت افورڈ نہیں کر سکتی، اور اگر یہ بحران مزید سنگین ہو گیا تو اٹ ول بی ٹو لیٹ، بہت دیر ہو جائے گی، پھر آپ کے پالیسی ٹولز انیفیکٹو ہو جاتے ہیں۔ فوری طور پہ اس وقت عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ واضح ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں، اور یہ اناڑی لوگ ہیں، اور سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے عوام کو بیچنے کے لیے۔ دن میں چاہے 6 مرتبہ پریس کانفرنس کریں یا 10 مرتبہ پریس کانفرنس کریں، اس ملک کی عوام کو اور معیشت میں اس ملک کی منڈیوں کو آپ کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں، اور آپ کی اہلیت کے اوپر بھی اب کسی کو کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ یہ نااہل ترین، نالائق ترین اور نکمی ترین حکومت تھی جس نے پاکستان کی سیاست اور معیشت جو ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کیا ہے۔ جی سوال جی۔ مہاراجا صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ عام جو پبلک ہے اس کو یہ سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے؟ جو عام لوگ ہیں وہ آج بھی اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی تھی، یعنی چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 400 سے 500% بھی بڑھ گئی، یہ تو اعداد و شمار بتاتے ہیں۔ اگر لوگ ہم سے اتنے پریشان ہیں تو پھر انتخابات سے فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ 12 جماعتیں مل کے ایک تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر رہی ہیں۔ آج خبر آئی ہے کہ شاید یہ بائی الیکشنز میں بھی اکٹھے
ایک کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ. بھائی اگر ہم اتنے ہی عوام ہم سے مایوس تھی تو پھر یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, اور ہر چیز کا حل ہے. یہ تو ایک بچگانہ ضد ہے ان کی کہ انتخابات نہیں کرانے. ابھی پیچھے کر کے ایک سروے آیا جس میں 2/3 اکثریت عوام نے یہ کہا کہ عام انتخابات فوری ہونے چاہیے. تو اب عام انتخابات نہ کرانا ایک غیر جمہوری عمل بن چکا ہے, کیونکہ اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے ملک کی عام انتخابات چاہ رہی ہے, اور اب تو اس کا دستاویزی ثبوت بھی آ گیا ہے. تو اگر ہم سے یہ گھبراتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عوام میں یہ لوگ بڑے مقبول ہیں, تو یہ 12 جماعتیں کٹھی ہو کے بھی ہمارا مقابلہ کریں نہ آ کے انتخابات میں. کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.